کہتے ہیں کہ جنگیں صرف بارود سے نہیں لڑی جاتی بلکہ فیصلوں، دھمکیوں اور جوابی کارروائیوں سے بھی تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت یہی منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہر نئے حملے کے بعد ایک نیا انتباہ، ہر بیان کے بعد ایک نئی دھمکی اور ہر کارروائی کے بعد مزید شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ایران اور امریکہ اب ایک ایسی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جہاں واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا؟ یہ سوال دراصل بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی صدر کی ہدایت پر ایران کے متعدد فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر ایک بار پھر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا، خطے میں امریکی اور اتحادی مفادات کا تحفظ اور بین الاقوامی بحری راستوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو درپیش خطرات کو کم کرنا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہ سکتی ہیں اگر ایران اپنی موجودہ حکمت عملی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کے اس بیان کا ایران نے دو ٹوک جواب دیا ہے۔ ایران نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کہی ہے۔ امریکی حملوں کے فوراً بعد تہران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ اب ایران کے خلاف ہر نئی کارروائی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اور وہیں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے، توانائی کے مراکز یا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کارروائی میں شامل تمام عناصر کو جائز فوجی ہدف سمجھا جائے گا۔ اور یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران اب دفاعی پوزیشن کے بجائے زیادہ جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کا اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بھی یہی موقف دہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، امریکہ کی ہر فوجی کارروائی کا جواب میدان جنگ میں دیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت اس معاملے پر ایک ہی موقف رکھتی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر شدید حملے کیے جا رہے ہیں اور تہران بالآخر مذاکرات پر مجبور ہو جائے گا۔ ان کے مطابق ایران ہر بار مذاکرات میں نئی شرائط شامل کرتا ہے، اسی لیے امریکہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تاکہ ایران اپنی پالیسی تبدیل کرے۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ واشنگٹن فوجی دباؤ اور سفارتی مذاکرات کو بیک وقت استعمال کر رہا ہے، یعنی رپورٹس کے مطابق ایران اس پورے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، خصوصاً بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ پورا خلیجی خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اگر کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے کئی بڑے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں، جس کا کئی رپورٹس میں بھی ہم نے باقاعدہ ذکر کیا۔ اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ابنائے ہرمز ہے، اور ابنائے ہرمز اگر بند ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر پوری دنیا پر ایک طرح سے پڑے گا۔ اور اب کہیں نہ کہیں ایران دراصل اپنے بچانے کے موقف میں نہیں ہے بلکہ ایران امریکہ پر بھرپور طریقے سے حملے کرنے کے موقف میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایران کی طرف سے تہران پر اٹیک ہوتا ہے، تہران اسے بھرپور طریقے سے خلیجی ممالک جہاں پر امریکی انفراسٹرکچر ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر کھل کر اب ایک طرح سے ایران جواب دے رہا ہے۔